میں اسکول میں ٹیچر تھی۔ اسکول کا پرنسپل ہر جمعے کی رات ٹیچرز کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا تھا، مگر میرے گھر والے سخت تھے، مجھے نہیں جانے دیتے تھے۔ اگلے دن ساری ٹیچرز بہت خوش ہوتی اور کہتی پرنسپل نے ہمیں بہت پیسے دیے ہیں، ہم نے ان کا ایک کام کیا ہے۔ ایک رات میں گھر والوں سے چھپ کر پرنسپل کے گھر گئی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ پرنسپل تو ساری ٹیچرز کو مختلف طرح سے۔ آج پھر میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، اچانک سے میرے سامنے ایک گاڑی آئی جو ہمیشہ آتی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا اور میری طرف آنے لگا۔ میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں جتنا بچنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی میرا اس آدمی سے سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ میرے پاس آ رہا تھا۔ اس نے پہلے والی ہی بات دہرائی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ میں بے بس ہوں تو اس کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ لیکن اس پر کہاں میری کسی بات کا اثر ہونا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتی۔ میں اسے گاڑی میں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگ گئی۔ زندگی میں پہلی بار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی سزا مجھے ابھی تک مل رہی تھی۔ میں بے بس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں گھر والوں سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ میں نے ہمت کی اور اٹھی اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچتے ہی میں کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں جب گھر آئی تو اماں مجھے دیکھتی ہوئی کچھ پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے کہاں کسی کی اب کوئی بات سمجھ آنی تھی۔ میں نے اماں کی باتوں کو اگنور کیا اور وہاں سے اپنے بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دو بہنیں تھیں، میری ایک بڑی بہن تھی اور ایک چھوٹی، یعنی کہ میں بڑی تھی اور میری چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد ایک اسکول میں جاب کرنی شروع کر دی۔ میں روم میں بیٹھی ہوئی تھی، اماں کھانا لے کر آئی۔ میں نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس گھر میں ایک اماں ہی تو تھی جسے میرا خیال تھا، نہ جانے کس کو میری پرواہ تھی۔ ابا نے تو مجھے کتنے سالوں سے ٹھیک طرح سے بلایا ہی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا تھا۔ کاش میں اس رات وہ نہ کرتی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو شاید آج میں خوش ہوتی، ایک چھوٹی سی دنیا ہوتی میری۔ سارے میرے خواب چکنا چور ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی سوچتی تھی وہ اندھیری رات میری زندگی میں آئی ہی کیوں۔ میں اپنی سوچوں سے باہر نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میری اکثر راتیں یوں ہی گزرتی، کبھی اندر کبھی باہر۔ سامنے ابا بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے ایک نظر گھور کر دیکھا، پھر اگنور کر کے چلے گئے۔ میں نے آنکھوں کی نمی صاف کی اور کہا، کاش ایک بار معافی مانگ سکتی، انہیں بتا سکتی، لیکن اب میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میں جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ روم میں آ گئی اور لیٹ گئی، نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو موبائل کی طرف دیکھا، آج کا دن پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ میں نے موبائل میں میسج دیکھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا جواب دینا پڑا۔ میں نے ناشتہ بنایا اور اسکول کے لیے نکل گئی۔ جب میں اسکول آئی تو عجیب سی گہما گہمی تھی۔ ایک ٹیچر سے پوچھا تو اس نے بتایا، آج پرنسپل کی طرف سے اسکول میں پارٹی ہے۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ پچھلے ایک ہفتے سے تو اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اس کی طرف میں نے دیکھا، میں نے کہا، میں تو بالکل بھول گئی تھی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر چلی جاتی ہوں۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے کہا پرنسپل کو بتا دینا۔ میں واپس گھر کے لیے نکلی، آج پھر وہی ہوا، راستے میں میرے سامنے وہی گاڑی آ کر رک گئی۔ میں نے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا، اس نے دروازہ کھول کر کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ ہم دونوں میں بات بہت کم ہوتی تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس رات تو تمہیں ڈر نہیں لگا تھا، مجھے دھچکا لگا تھا۔ وہ مجھے ماضی کی طرف دھکیل رہا تھا، جن یادوں سے میں دور بھاگتی تھی، وہ مجھے ادھر ہی لے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ ہنسنے لگا، کیسے اسے میرے آنسو سکون دے رہے تھے۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟
اس نے میری طرف دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگ گیا۔ میرے پوچھنے پر بولا، تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ اچانک ایک جگہ گاڑی رکی، میں اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، میں ڈر رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، اترو۔ دل دھڑک رہا تھا۔ میں اتر گئی۔ اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا، میں اندر چلی گئی۔ وہ گھر بہت پرانا لگ رہا تھا۔ وہ بھی اینک اتار کر میری طرف آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس رات ڈر نہیں لگا تھا کیا؟ پھر سے اس نے مجھ پر طنز کیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ وہ مجھے لے کر اندر آیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گئی اور بڑے سے گھر کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہارے علاوہ کوئی نہیں یہاں۔ وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور کہا، مجھے گھر چھوڑ آئے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے، 2 قدم پیچھے ہوا اور مسکرایا میری حرکت پر اور کہنے لگا، بکواس سن لو۔ میں جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے مجھے گھر سے پیچھے ہی اتار دیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی۔ اماں نے پوچھا، کیا ہوا، جلدی کیوں آ گئی؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا، لیکن چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی باتیں مجھے اذیت دیتی تھی، مجھے وہ رات یاد دلاتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ مجھے آج شدت سے احساس ہوا تھا، میں اپنے ماں باپ کو اتنے بڑے دھوکے میں رکھ رہی ہوں۔ دل گھبرا رہا تھا۔ پھر سے دل کیا ایک بار اماں کو سب حقیقت بتا دوں، لیکن ہار مان لی اور خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب اسکول گئی تو بالکل خاموش تھی۔ ٹیچر مجھ سے پوچھا، کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ مگر میں نے کسی کو جواب نہ دیا کیونکہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آج ایک ٹیچر عجیب بات کر رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، پرنسپل نے ساری ٹیچرز کو اپنے گھر دعوت دی جمعے والے دن اور کہا سب نے آنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، تمہیں معلوم ہے میرے گھر والے رات کو مجھے نہیں نکلنے دیتے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، جانتی ہوں تمہارے کام ہی اتنے اچھے ہیں۔ اس کی باتوں پر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، پر میں خاموش ہو گئی، کچھ نہ بول سکی۔ اس کے سامنے اس دن کے بعد میرا کوئی سامنا نہ ہوا۔ میں شکر کر رہی تھی کہ اتنے دنوں میں میرے سامنے نہیں آیا، لیکن آج جب میں گھر آئی تو اماں نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ اماں کو کہنے لگی، میں شادی نہیں کر سکتی۔ اماں تھپڑ مارتے مارتے رکی تھی۔ مجھے پتا تھا یہی سب ہونا تھا، لیکن میں آج بھی ڈری ہوئی تھی۔ اگر میں نے شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ اس وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا اب میں ان سوچوں سے دور جاؤں گی۔ کچھ دنوں اسکول نہ گئی، خود کو ریلیکس کیا۔ میری اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، دن گزر رہے تھے۔ آج پھر وہی ہوا، ساری ٹیچر وہی ڈسکس کر رہی تھی۔ آج پھر انہوں نے سر کے گھر کا بتایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اب ساری ٹیچرز وہاں کیا کرتی ہیں اور پرنسپل انہیں کیوں پیسے دیتے ہیں۔ اگلے دن جب رات ہوئی میں نے دیکھا سب سو رہے ہیں۔ میں پرنسپل کے گھر کی طرف گئی، ساری ٹیچرز وہاں ہی تھیں۔ میں وہاں گئی، جب گھر میں داخل ہوئی تو مجھے حیرت ہوئی، ساری ٹیچرز مختلف لیپ ٹاپ لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور پرنسپل سب کو کھڑے کہہ رہے تھے، یہاں تم لوگوں سے میں کام کرواتا ہوں اور دھمکی دیتا ہوں کہ فری میں کام کرو، کچھ نہیں دیتا۔ اگر اس بارے میں کسی کو بتایا تو اسکول سے نکال دوں گا۔ وہ جانتے ہوئے کہہ رہا تھا کیونکہ ساری ٹیچرز کے چہرے پر خوف تھا اور وہی ٹیچرز تھی جو مجبور تھی۔ میں گھبرا گئی، جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن سامنے والے شخص سے میری ٹکر ہو گئی۔ اس نے غصے میں میرا گلا دبوچا اور لا کر مجھے گاڑی میں پھینک دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ جانے مجھے کہاں لے آیا تھا۔ غصے میں مجھے جا کر کمرے میں پھینکا اور کہنے لگا، یہاں سے نکل کر دکھاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، نہیں جانے دوں گا، اب یہی ہے گھر تمہارا۔ جب میں نے منع کیا تھا اسکول کے آگے تک نہیں جا سکتی تو کیوں گئی تم میری اجازت کے بغیر؟ وہ کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ رات بھر میں چیختی چلاتی رہی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح اس نے کھولا اور مجھے کہنے لگا، چلو گھر۔ اب تو میں گھر کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا، گھر چلو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے میرے کندھوں پر چادر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا
اور آج میرے ساتھ وہ پہلی بار گھر آیا تھا۔ سامنے ابا تھے، میں نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے وہ بول پڑا، کہنے لگا، انکل آپ کی بیٹی میری بیوی ہے۔ میں نے ایک دم اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آج اس مغرور شخص نے مان ہی لیا تھا اپنی بیوی۔ ابا غصے میں کہنے لگے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ابا کو کہنے لگا، 1 سال پہلے جس رات آپ کی بیٹی بھاگی تھی وہ کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی تھی بلکہ آپ کے بھتیجے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے بھاگی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی آگے سے اسے آوارہ لڑکوں نے گھیر لیا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی عزت بچائی تھی، اتنے میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے سمجھا ہم دونوں بھاگ رہے ہیں، انہوں نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ 5 سالوں سے میرے نکاح میں ہے، پر کبھی ہمت نہیں ہوئی بتانے کی، لیکن میں اسے اور درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا، بس آپ مجھے اس کی رخصتی کر کے دے دیں، میری امانت۔ وہ یہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابا نے اس کا کندھا تھپکا۔ میں جانتی تھی وہ اکیلا تھا اس کی دنیا۔ آج مجھے لگ رہا تھا میرے پاس کوئی درد نہیں، بہت خوش قسمت ہوں۔ میں کمرے میں چلی گئی، تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے آیا اور میرے پاس بیٹھ کر بولا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، بس یہی غصہ تھا کہ تم اس رات گھر سے کیوں بھاگی تھی، لیکن میری قسمت میں تھا بہت جلد ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ ہیلو گائز، کیسی لگی آج کی آپ کو سٹوری؟ اچھے کمنٹس ضرور دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔